بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس ویلاگ کے ذریعے پہلی دفعہ پاکستانی عوام پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے میں مخاطب ہوں. آج کی اس ویلاگ کا مقصد دو اہم ایشوز پہ بات کرنی تھی. ایک ملاقات ہوئی ہے میری خان صاحب سے، انہوں نے کچھ ہدایات دی ہیں، کچھ ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوئی ہیں ورکرز کے لیے اور کور کمیٹی کے لیے، جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اور دوسری بات جو ہے وہ میڈیا پہ میرے خلاف ٹرائل شروع ہیں اور چند بڑے جید جفادری جرنلسٹ ہیں، جس میں وسیم بادامی صاحب ہیں، منصور علی خان صاحب ہیں اور جاوید چودھری صاحب ہیں. انہوں نے ایک واقعے کے حوالے سے چشمدید گواہان بن کے میری کردار کشی کی کوشش کی ہے. اس پہ میں دوسرے حصے میں بات کروں گا. محترم خواتین و حضرات، خان صاحب سے ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں. یہ پہلی ملاقات تھی میری اڈیالہ جیل میں. اڈیالہ جیل منتقلی کے بعد ان سے جیل کے حوالے سے بات ہوئی اور جس کا جسٹ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اٹک کے مقابلے میں اڈیالہ میں کچھ زیادہ پرسکون نہیں ہیں یا ابھی تک وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے ہیں. بالخصوص انہوں نے شکایت کی کہ واک کرنے کی سپیس جو ہے ان کو فراہم نہیں کی گئی ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہیں وہ قدرے ان ایزی فیل کر رہے تھے. اس حوالے سے مجھے انہوں نے قانونی کارروائی کی ہدایت کی، جو میں عنقریب ہائی کورٹ سے رجوع کر رہا ہوں. دوسری بات جو ہے انہوں نے یہ تجویز کی کہ وکلاء، ڈاکٹر، فیملی ممبر وغیرہ ان کی آمد کے حوالے سے ایک مکمل شیڈول بنا کے ہائی کورٹ کے ذریعے جو ہے جیل حکام کو ان کا پابند بنایا جائے. تو میں لیگل ٹیم سے جتنے ہمارے دوست ہیں اور پارٹی کے جو ہمارے اکابرین ہیں ان سے بات کر کے ایک شیڈول بنا کے اسی ریٹ کا حصہ بناؤں گا. خان صاحب نے اپنے بیان میں ورکرز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے عباد فاروق کے بیٹے کی موت کا جو ہے بڑے ہی کربناک الفاظ میں ذکر کیا. خواتین جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ خواتین پرزنرز ہیں ان کی حالت ہزار پہ بھی وہ رنجیدہ تھے اور بار بار پوچھ رہے تھے کہ ان کی بیلیں کیوں ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی ہے. سنم جاوید کے حوالے سے آگاہ کیا گیا کہ ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ جتنے لیڈرز ہیں جو ابھی گزشتہ دنوں میں گرفتار ہوئے ہیں یا اٹھائے گئے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے ان کو آگاہ کیا، جس پر انہوں نے تاسف کا اظہار کیا. خان صاحب کے ساتھ الیکشن کے معاملات، کیئر ٹیکرز کے معاملات یہ بھی ڈسکس ہوئے. کیئر ٹیکرز کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ یہ جو ان کی زبان ہیں، جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور جو اندازے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ گویا ان کا فروری یا جنوری میں بھی الیکشن کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور وہ کسی بھی بہانے ان الیکشن کو طوالت دیں گے. اور یہ خدشات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے جو بیان جو انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا تھا یا جو ابھی بیرون ملک دوروں میں انہوں نے اندرون ملک سیاست کے حوالے سے باتیں کی تھی، وہ ان خدشات کا جواز فراہم کر رہے تھے. خان صاحب کے ساتھ الیکشن 90 دن میں کرانے کے حوالے سے صدر پاکستان نے جو لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اس حوالے سے جو خان صاحب کا جو انہوں نے اظہار خیال کیا وہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ خان صاحب صدر پاکستان کے اس اقدام سے خوش نہیں تھے کہ انہوں نے اپنے فرائض خود انجام دہی کے بجائے معاملات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو تفویض کیے. آئین جو ہیں یہ ذمہ داری صدر پاکستان کو دیتا ہے اور جو میں نے اخذ کیا وہ صدر پاکستان کے اس عمل پہ رنجیدہ تھے، ناخوش تھے. اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب کی جو اظہار تھا، اور اس پہ میں نے قبل ازیں ایک ٹویٹ بھی کیا تھا صدر پاکستان کے اس فعل پہ، جس پر میں نے کہا تھا کہ صدر پاکستان نے اپنے اختیار جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو تفویض کر دیا ہے اور جس کے پیچھے جو ہیں صرف الیکشن کی تاخیر ہی ممکن ہے. بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے، کور کمیٹی نے، ہم سب نے اسٹیٹمنٹس کے ذریعے اور میڈیا ٹاکس کے ذریعے صدر پاکستان سے مطالبہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے یہ جو انجام دہی تھے فرائض کے وہ انہوں نے ادا نہیں کیے. خان صاحب نے جو ہیں علی امین خان گنڈپور کی جو ہیں بالخصوص انہوں نے کے پی کے معاملات پہ
جو ہیں اطمینان کا اظہار کیا اور کے پی کی تنظیمی معاملات پہ انہوں نے علی امین گنڈپور کے لیے شاباشی کا پیغام دیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ ان کو بتا دے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں انہیں جلد از جلد ورکرز کنونشن جو ہے مکمل کرنے چاہیے. پاکستان بھر کے پی ٹی آئی کی تنظیموں اور ورکرز کے لیے یہ پیغام تھا کہ ان کو قرار میٹنگز کرنے چاہیے. جہاں بھی ان کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے وکلاء کے توسط سے ان کو عدالتوں میں جا کے کانسٹیٹیوشن کورٹ کے سامنے یہ موقف رکھنا چاہیے کہ ان کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں اور عدالتوں سے یہ گزارش کی جائے کہ ان بنیادی حقوق پارٹی جوائن کرنے کا، پارٹی بنانے کا یا پارٹی کی ایکٹیویٹیز میں شرکت کرنے کا یا ادارے رائے کی آزادی یا جو ڈیو پروسیس کی آزادی ہیں یا جو ڈیو پروسیس کے قوانین ہیں، تو ان کے تحفظ کے لیے انہوں نے یہ ہدایت کی کہ جہاں جہاں پہ ورکرز کو تکالیف ہیں اور اختیارات جو ہیں یا حکومتی ادارے جو ہیں وہ ان کو تنگ کر رہے ہیں یا نہیں کرنے دے رہے ہیں، تو اب سب کو چاہیے کہ وہ عدالتوں سے رجوع کرے اور عدالتوں کے سامنے یہ معاملات رکھ دے. ان کو میں نے آگاہ کیا کہ کرک میں جو ہے ایک بہت بڑا جمع کثیر پاکستان تحریک انصاف کا جمع ہوا تھا جس میں پولیس نے لاٹھی چارج کیا. اس کو انہوں نے شدید مذمت کی اور اسی دن جو ہے اے این پی کے ایدر خان اوتھی صاحب کا بھی جلسہ تھا کرک میں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، ان پہ ٹیئر گیس کی گئی اور بہت سارے ورکر کو گرفتار کیا گیا. چند کو 3 ایم پی او کے تحت دوسرے اضلاع کے جیلوں میں بھیجا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر جو ہیں اب اغوا ہوئے ہیں، ان حوالے سے انہوں نے تاسف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بڑے بڑے شعاروں سے آئے دن جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اغوا ہو رہے ہیں. کیا عدالتوں اور حکام کو اس کا ادراک نہیں ہے کہ اس سے لوگوں کا جو بلیف ہے اور فیتھ ہے جسٹس سسٹم پہ وہ مزید کمزور ہوتا جا رہا ہے. خان صاحب نے آخر میں ہم نے ان کے ساتھ ڈیٹیل جو قانونی ہماری جنگ ہیں اس پہ ڈسکشن کی اور چونکہ وہ پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن البتہ انہوں نے چند ایک کیسز دائر کرنے کی ہدایت کی ہیں اور جو مشورے کے بعد جو ہیں انشاءاللہ عدالتوں میں دائر کیے جائیں گے. آج کا یہ جو دوسرا میرا ٹاپک ہے وہ ہے میڈیا پہ میرے ٹرائلز. میں ایک پروفیشنل وکیل رہا ہوں اور میڈیا سے ہمیشہ دور رہا ہوں اور کبھی مجھے خواہش ہی نہیں تھی کہ ٹاک شو میں بیٹھنے کی. حالات ایسے پڑ گئے اور خان صاحب کی ہدایات کے تحت انہوں نے بالخصوص مجھے کہا ہے کہ بطور ان کے ترجمان کے اور بطور پاکستان تحریک انصاف کے ایک اسپوکس پرسن کے میں پارٹی کا اور ان کا بیانیہ جو ہے جس انداز میں چلا رہا ہوں، انہوں نے اس انداز کی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو جاری رکھیں. میں نے اس دن ایک ٹاک شو میں جاوید چودھری صاحب کی دعوت پہ شرکت کی. مجھے علم نہیں تھا کہ باقی مہمان کون ہیں. جو سینیٹر عفنان صاحب ہیں میں ان کو شکل سے نہیں جانتا تھا، تو جب وہاں پہ گیا ان سے ہاتھ بھی ملایا، بیٹھ گئے. اس کے بعد وہاں پہ پروگرام شروع ہوا. پروگرام میں پہلا سوال سینیٹر صاحب سے ہوا کہ جی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، کیا وہ گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس سوال کے جواب میں انہوں نے جو جواب دیا وہ ابھی تک شیئر نہیں کیا گیا، لیکن جواب میں زیادہ تر نواز شریف کی آمد کے بجائے انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے نازیبا الفاظ استعمال کیے. جب مجھ سے یہی سوال کیا گیا تو میں نے سوال کے کنٹیکس میں جواب دیا اور بتایا کہ قانون اگر ہیں، رول آف لا ہیں، وہ چونکہ نیب کو یا پولیس کو یا حکومت کو مطلوب نہیں ہے بلکہ عدالت کو مطلوب ہیں، تو لہذا یہ تعین عدالت نے کرنا ہے کہ آیا ان کو چھوڑنا ہے یا جیلی بھیجنا ہے. تو عدالتی بگوڑے کا لفظ استعمال کیا جس پہ سینیٹر عفنان جو ہیں مشتعل ہوئے اور پھر انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے خان صاحب کے حوالے سے، ان الفاظ کو میں یہاں پہ دہرانا تو نہیں چاہوں گا، لیکن ان الفاظ سے وہ ایک مذہبی منافرت پیدا کر رہے تھے. اور پھر کسی مسلمان کو آپ کافر کہیں، یہودی کہیں، نہ شریعت اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے. اور پھر اسی بنیاد پہ لوگوں میں عمران خان کے حوالے سے مذہبی منافرت پیدا کرنا پاکستان تعزیرات پاکستان کے تحت یہ جرم ہے. اور پھر جو